لیکن اصول ہے کہ نہیں کوئی اصول سیاست میں کوئی اصول ہمیشہ ہیں، چاہے ان کی زیادہ آبزروینس جو ہے اصول توڑنے میں ہوتی ہے، لیکن اصول بہرحال موجود ہیں. اور جب تک ہم سب کے اوپر نہیں لیکن کچھ کا یہ فیصلہ کر لیں، جو ایک فیصلہ مسلم لیگ نون نے کیا ہوا ہے کہ سیاست میں، پاکستان کی پارلیمانی سیاست میں اب سوائے سیاسی پارٹیوں کے اور کوئی تیسری قوت نہیں، وہ ٹھیک ہے، تیسری قوت نہیں ہے، لیکن یہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ جو آپ کے ساتھ آ رہا ہے وہ تیسری قوت کے کہنے پہ آ رہا ہے یا کسی اصول کی بنیاد پہ آ رہا ہے؟ یہ تو فیصلہ الٹیمیٹ یہ اپنے مفاد کے لیے آ رہا ہے، یہ اپنے مفاد کے لیے آ رہا ہے. یہ تو ڈسکشن جو ہے وہ یہی دیکھنا ہے کہ کیا اس کے آنے میں کیا وہ کسی اقتدار کی قربانی دے کر آ رہا ہے یا وہ صرف ہم سے کوئی اقتدار لے رہا ہے. اگر تو وہ ہم سے اقتدار نہیں لے رہا اور وہ اس لالچ کے بغیر آ رہا ہے پھر انہیں کچھ مارجن آف ہمیں دینا پڑے گا. لشکری صاحب، بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم ظاہر ہے ہر صوبے کے عوام کے اپنے اپنے مسائل ہیں. آپ کے صوبے کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا ہے کہ 3 واقعات ہو چکے ہیں، ہزارہ شیعہ کو مارا گیا ہے، مارا جا رہا ہے مسلسل، اور صوبائی حکومت جو ہے بالکل ناکام ہو گئی ہے. تو پھر لوگ سیاست سے یا جمہوریت سے لوگوں کو تو کچھ نہیں ملا، نہ ان کی جان و مال کی حفاظت ہے، نہ ان کو روزگار مل رہا ہے، نہ مہنگائی کم ہو رہی ہے. تو آپ کی جو صوبائی حکومت ہے آپ کے بھائی کی ہے، کیا کر رہی ہے یہ؟ آپ ابھی جواب چاہتے ہیں کہ بریک کے بعد جواب؟ ابھی جواب ابھی دیں، بریک پہ پھر چلتے ہیں. عرض یہ کہ تھوڑا سا مجھے اجازت دیں. میرے بھائی نون لیگ کے جو ادھر بیٹھے ہیں وہ اصول کا بات اور مزاحمت کا بات کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خون اور فلانا ہولی. معذرت کے ساتھ اس وقت پاکستان کے لاکھوں لوگ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ جس طریقے سے بات ہوئی کہ آپ کے چینلز کا ریٹنگ پولیٹیکل ڈسکشن پہ چلتا ہے، کیا لوگ یہ سوال نہیں کرتے ہیں یا ان کو یہ پتہ نہیں کہ تمام بحران جو 3 دہائیوں کے بحران جنرل ضیاء-ال-حق کے ڈکٹیٹر سے لے کر جنرل مشرف تک ہے، اس کا بنیاد روٹ کاز وہ ڈکٹیٹرز ہیں جنہوں نے فساد برپا کیا ہمسائے ممالک میں، اور جن لوگوں نے 10 سال موقع دیا جنرل مشرف کو اور چلے گئے. کیا عوام یہ پوچھتے نہیں کہ کیا جن کے وجہ سے آج ملک بحران میں ان کے خلاف آپ نے آواز کیوں نہیں بلند کیا؟ ایک بات. دوسرا بات یہ کہ آپ نے صوبے کے حوالے سے بات کی، کیا پورے پاکستان کو ڈکٹیٹرشپ اور ان کے ہم نوا یا ان جنہوں نے ڈکٹیٹروں کو راستہ دیا ان کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے ایک قومی بحران کا پورا ملک شکار نہیں ہے؟ یقیناً صوبے میں شیعہ کے نام پہ قتل ہوا، کراچی میں بھی ہوا، لاہور میں بھی ہوا. یہاں آئے دن ایجنسیوں کے اغوا شدہ افراد بلوچوں کے بھی لاش ملتے ہیں، یہاں ٹارگٹ کلنگ بھی ہوئی ہے. کیا اس کے لیے ہم نے کوئی قومی اسٹریٹجی طے کی؟ جو لوگ آج تنقید کر رہے ہیں ہمارے صوبے پہ، ان کی لیڈرشپ تو پرسوں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے انہوں نے ایک اسٹریٹجی طے کیا ہوگا. یقیناً اس سے عوام کو مایوسی ہوئی کہ ہم ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں. صوبائی حکومت کے پاس آپ کو پتا ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ آپ ایف سی کو میدان پلائیں، آج ہم 40 کروڑ روپے سالانہ ایف سی کو دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب کل یہ واقعہ پیش آیا، ایف سی کا باقاعدہ گشت 6 بجے سے 9 بجے تک طے کیا تھا کہ وہ گشت کریں گے جس سڑک پہ نہیں، لیکن جب واقعہ پیش آیا تو ایف سی والے سو رہے تھے. صوبائی حکومت میرے بھائی کا نہیں ہے، وہاں ایک منتخب نمائندہ ہے، وہاں نون لیگ کے بھی لوگ بیٹھے ہیں، جمیعت علماء اسلام بھی ہے، کوئی ہم خیال ہے یا کوئی بغیر خیال ہے. پولیٹیکل پروسیس کو اس وقت ہم کامیاب بنائیں گے جب منشور اور نظریے پہ ہم لوگ جا کے عوام سے ووٹ مانگیں گے اور نظریے پہ پابندی ہوگی، نظریے کی پابندی ہوگی اور قومی اسٹریٹجی طے کریں گے تاکہ ملک کو اس بحران سے نکالا قومی اسٹریٹجی طے کریں گے. آپ کی لیڈرشپ وزیر اعظم ہاؤس میں پرسوں بیٹھی ہوئی تھی، کیا انہوں نے وہاں قومی اسٹریٹجی طے کی؟ اس پر بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بات کر رہے ہیں کہ سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور جو کچھ سیاسی محاذ پر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں تیزی سے پچھلے کچھ دنوں سے، کیا وہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب ختم ہوتے ہی کم ہو جائیں گی یا واقعی ایک تبدیلی کی طرف یہ ساری لہر جائے گی؟ خرم صاحب ابھی بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے، لشکری صاحب نے کہا کہ آپ کی قیادت وہاں وزیر اعظم ہاؤس میں گئی ہے تو کوئی قومی حکمت عملی، قومی اسٹریٹجی تو بنائی ہوگی نا، وہ کدھر ہے؟ نہیں، ہماری قیادت جو آل پارٹیز کانفرنس میں گئی شرکت کرنے کے لیے، جناب ہمارے صدر نواز شریف اور 44 علی خان تشریف لے گئے تھے، اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ بیرونی جارحیت کے خلاف یہ بتایا جائے کہ پاکستان متحد ہے. جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں اس میں بڑے گہرے اختلافات موجود ہیں اور وہ اے پی سی میں جانے سے اختلافات دور نہیں. وہ اختلافات کا تعلق جو ہے وہ اب
سیاسی نظریے سے یا یہ کہنا کہ جی میری پارٹی چونکہ فرق ہے لہذا میں نے ان سے میں اگری نہیں کرتا. معاملہ تو یہ ہے، اب جو سوال ہے اور جو عوام پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے یہ 11 ارب روپے دینے سے ختم نہیں ہوگی، کیونکہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ تو 600 ارب روپے کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ جو معاملات ہیں گورننس کے مسائل ہے نا، تو گورننس کے مسائل کیسے آپ کے خیال میں موجودہ حکومت کیپیبل ہے کہ دور کر سکے؟ اگر نہیں ہے وہ تو یہ ہم نے جو اب ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں اور ایک سڑک پر آ رہے ہیں اور قومی اسمبلی میں بھی زیادہ جارحیت سے بات کریں، وہ اس کا جو نقطہ اس تک پہنچا ہے کہ یہ حکومت، اس کی نہ نیت درست ہے، نہ اس کی سمت درست ہے، نہ اس کی حرکت درست ہے. تو آپ اس حکومت کو اگلے انتخابات سے پہلے نکالنا چاہتے ہیں یا آپ کی حکمت عملی ہے؟ ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے، اسمبلیوں کے اندر بھی اور اس کے باہر بھی، اور اس کا جو نتیجہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت جلد ملک میں تبدیلی آئے گی. تو اگر تبدیلی آتے آتے کوئی ایسی قوت آ گئی جو جمہوری نہ ہو تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا، آپ یا حکومت؟ جی ایسی کوئی قوت نہیں آئے گی. اگر ہماری جس طرح ہمارا منصوبہ ہے بالکل جمہوری جدوجہد ہوگی، آئینی جدوجہد ہوگی، پرامن جدوجہد ہوگی، لیکن جدوجہد یہ ہوگی کہ وہ عوام جو اب یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے، ہم نے انہیں جوانا کہ ہم منصف ہیں اور حشر اٹھائیں گے. جی کشمالہ صاحب، اگر حشر اٹھا دیا انہوں نے تو پھر اگلے الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ابصار صاحب کتنے معصوم سوال کرتے ہیں یا معصوم بن جاتے ہیں؟ معصوم تو معصوم سواری کریں گے نا. نہیں مطلب آپ صبح سے رات تک تبصرے کرتے ہیں، آپ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور آپ کو لوگ بڑا ہائی رینکنگ میں لے کر آتے ہیں، اور آپ اس طرح کے سوال ہمیں کریں تو لگتا ہے مذاق کر. نہیں آپ سیریسلی ہم تو آپ سے جواب پوچھنے آتے ہیں، آپ پالیٹیشینس کو چکر میں لگائے رکھتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ آپ حکومت کرتے ہیں نا، چکر میں نہیں ہم لگائے رکھتے. قوم چکر میں ہے، قوم دیکھتی ہے سیاستدانوں کی طرف، رہنماؤں کی طرف، نکالنا نہیں جاتا قوم کو چکر سے. میری بات سنیں ابصار صاحب، اس وقت چوتھا سال ختم ہونے کو ہے، مطلب آنے کو ہے، 3.5 سال ہو گئے ہیں، 4 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے، 5واں شروع ہونے والا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کسی بھی طرح کوئی ڈیلیوری نہیں ہوئی. اب ہر پارٹی یہ کہتی ہے ہم نے مفاہمت کی، ہم نے لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری دیکھا، اب ہم سمجھ رہے ہیں فیل ہو گئے. بھائی 4 سالوں کے بعد نظر آ رہا ہے فیل ہو گئے. 4 سالوں کے اندر آپ کی مفاہمتی پالیسی ختم ہو رہی ہے. اور جو ابھی ختم نہیں ہوئی مفاہمتی پالیسی، میں آپ سے پوچھوں گا. میں ایک سیکنڈ، آپ جو لوگ ہر صوبے میں حکمرانی کر رہے ہیں وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بلیم کسی اور کے اوپر جائے؟ 4 سال کے بعد بھی وہ پچھلی حکومت میں ملبہ ڈالیں گے. اور آج بلوچستان کی گورنمنٹ وہ ہے جس میں ایک بندے کے علاوہ باقی سب کے سب وزیر ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ابصار صاحب یہ بات کس طرح کی جا سکتی ہے کہ ملبہ کسی اور پہ ڈالا جائے؟ دیکھیں اے پی سی میں حکومت کا عمل دخل بہت ہے، میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی. پھر مفاہمت سے باہر نکل جائیں نا، پھر اپوزیشن میں آ کر بیٹھے. پھر عمل دخل بہت زیادہ ہے تو پھر اس میں اپنے سٹیکس جو ہیں ان کو مت دیکھیں، پھر کمپرومائزز مت کریں. آپ کے ساتھ عوام کھڑی ہے، آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، آپ اپنی مرضی سے تمام وزیر بنے اس کے اندر. آپ یہ بھی تو دیکھیے. تو آپ اپنی عوام کے لیے پھر کھڑے ہوں، اٹھ کھڑے ہوں. آپ کہیں کہ ہمیں مراعات نہیں چاہیے، ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ یو وانٹ ٹو ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ قوم کو ایک طرف بے وقوف بناتے ہیں، دوسری طرف لوگ مر رہے ہیں، ہر صوبے میں مر رہے ہیں. بلوچستان میں جو 14 لوگ ابھی کل جن کی ڈیتھ ہوئی، مرڈر ہوئے، جس کے بعد پنجاب میں ڈینگی کی اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہوئی ہے، سندھ کے اندر ٹارگٹ کلنگ، اوپر سے سیلاب آئے ہوئے ہیں، ڈرون اٹیکس ایک طرف اور ہیں، بم دھماکے ایک طرف اور ہیں. ہماری پوری قوم تذبذب کا شکار ہے اس وقت، اور نہ صرف انٹرنل بلکہ ایکسٹرنل قوتیں بھی ہمیں دھمکیاں دے رہی ہیں. نکلنے کا راستہ آپ کے خیال میں نکلنے کا راستہ یہ ہے، دیکھیں جی نکلنے کا راستہ جیسے خرم صاحب بات کریں، میرا خیال میں دس گورنمنٹ از انکیپیبل، دے ڈو ناٹ ہیو دا کیپیسٹی، اور یہی لوگ تبدیلی نہیں لے کر آ سکتے اور نہ حالات میں بہتری کر سکتے. 4 سال بہت زیادہ ہوتا. لیکن کشمالہ پھر انتخابات میں مینڈیٹ تو انہیں 5 سال کا ملا. دیکھیں جی 5 سال بھی کر لیں گے تو کچھ تبدیل نہیں ہوگا. تو ٹھیک ہے، پھر ووٹ کے ذریعے تبدیلی ہے، 1 سال تو گزارنا پڑے گا نا ہمیں. میری بات سنیں کہ ارلی الیکشنز بھی ہو سکتے ہیں. نہیں آپ میری بات سنیں، دنیا میں ایک حکومت میں 5 سال کا کوئی اور دیکھیں اگر حکومت نہیں مانتی آپ 18ویں ترمیم میں رکھوا لیتے نا کہ 4 سال کا ٹینیور ہوگا. ابصار صاحب بہت ساری قوموں میں ملکوں میں 4 سال کا ٹینیور ہے. بالکل بہت جگہ ہمارے یہاں 5 سال کا ہے نا. لیکن جہاں تو فکسڈ الیکشن، لیکن آپ تباہی کا انتظار کریں گے. یونائٹڈ اسٹیٹس لیکن وہ بھی تو تباہی ہے، آپ کو معلوم ہے. جب حکومت نے کہا ہمیں مینڈیٹ نہیں پورا کرنے دیا، وہ شہید بن گئے، پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ ایشو یہ ہے کہ جہاں تو فکسڈ الیکشن سائیکلز ہیں جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس میں،
وہاں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹرم پوری ہوگی، لیکن پوری دنیا میں جہاں جہاں پارلیمانی طرز حکومت ہے، چاہے وہ کینیڈا ہے، چاہے وہ گریٹ برٹن ہے اور بہت سارے ملک ہیں، وہاں پوری ٹرم کا کانسیپٹ نہیں ہے، حکومت